السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ زندہ رہنا ہے تو آلات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمان، ہزاروں کفار۔ بھارت ہم سے کئی گنا بڑا ہے تو اس میں کیا نیا ہے؟ لاکھوں مسلمانوں کا قاتل، کروڑوں مسلمانوں کی زندگیاں جیرن بنانے والا بھارت آج اگر مریدکے پہ، بھاولپور پہ، مظفر آباد پہ حملہ کرتا ہے تو چیف صاحب یہ قوم کا مطالبہ ہے کہ پہلا میزائل بنگلور پہ داغیے، دوسرا میزائل پونے پہ داغیے، تیسرا میزائل چنئی پہ داغیے، چوتھا میزائل ممبئی پہ داغیے، امن ہو جائے گا۔ آپ بم ماریے، گڑگاؤں پہ ماریے، نویڈا پہ ماریے، گجرات پہ ماریے، امن ہو جائے گا۔ یہ بھارت ایسے باز آ نہیں سکتا۔ اس بھارت کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کا ناحق خون روکنے کے لیے، یہ جو مسلمانوں کی ہر وقت کی بے عزتی ہے، ذلت ہے، اس سے انہیں نجات دلانے کے لیے ایک جنگ لڑنا ہوگی، اور وہ جنگ لڑنے کا وقت آ چکا ہوا ہے۔ آج یہ ایسا وقت آیا ہوا ہے کہ جس میں بھارت نے پہلگام میں ایک ڈرامہ کیا، ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، جھوٹ بولا پوری دنیا اس کے ساتھ۔ اس سے پہلے وہ 2019 میں بھی انہوں نے ایسا ہی ایک ڈرامہ رچایا تھا، لیکن اس وقت ماحول اور تھا۔ پوری دنیا اس وقت پاکستان پہ ٹوٹ پڑی تھی کہ شاید یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے۔ آج نیو یارک ٹائمز کیا لکھ رہا ہے؟ 4 سفارتکاروں کا حوالہ دے کے وہ لکھ رہا ہے کہ بھارت مطمئن نہیں کر سکا کہ اس میں سرحد پار سے کوئی تانے بانے مل رہے ہیں، جو کہ بھارت کا ایک پسندیدہ کام ہے۔ وہاں پہ وہ خود اپنے اقلیتوں پہ ظلم کرے، رد عمل میں اگر کوئی بندوق اٹھائے تو اس کا الزام پاکستان پہ، وہاں پہ وہ لوگوں کو حق نہ دے، اگر رد عمل میں کوئی بندوق اٹھائے تو الزام پاکستان پہ، کچھ بھی ہو جائے تو الزام پاکستان پہ۔ حالانکہ اگر آپ بالکل غیر جانبدار ہو کے دیکھیے تو دہشت گردی کا شکار تو پاکستان ہے۔ 80,000 لوگ تو ابھی کل کی بات ہے جو شہید ہوئے ہیں ان دھماکوں میں، فائرنگ میں، ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ جو دہشت گردی سے ریلیٹڈ تھے۔ اور وہ دہشت گردی کس نے کی؟ یہ بھارت تھا، یہ اسرائیل تھا، اور کسی حد تک امریکہ تھا۔ یہ ساروں نے مل جل کے وہ دہشت گردی کی جس میں 80,000 لوگ ہمارے مارے گئے۔ تو دہشت گردی کا شکار تو پاکستان ہے، اور دہشت گردی ان سارے جتنے بھی واقعات ہیں ان کے پیچھے تانے بانے تو یہ دلی سے ملتے ہیں، ممبئی سے ملتے ہیں، را سے ملتے ہیں، لیکن اس پہ بات یہ کرنے نہیں دیتے عالمی سطح پہ۔ یہ تو اب جا کے دنیا کو پتا چلا ہے، اب جا کے کینیڈا کو پتا چلا کہ بھارت دہشت گرد ہے، اب جا کے ایک عرصے بعد پتا چلا، ورنہ وہ پوری دنیا میں واویلا، چونکہ یہ بندیاں ہیں، یہ فوری طور پہ مینج کر لیتا تھا کہ جی ہمارے اوپر ظلم ہو گیا، ہم بڑا دہشت گردی کا شکار ہو گئے ہیں، اور دنیا بھی یہی سمجھتی تھی کہ واقعی ان کے ساتھ کچھ ظلم وغیرہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان جو قربانیاں دے رہا تھا عالمی امن کے لیے، اس کو کہیں پہ بھی انہوں نے خاطر میں نہیں لایا۔ یہ جو دوغلا پن ہے عالمی برادری کا، یہ جو ان کی منافقت ہے، وہ اس کا اظہار تھا۔ لیکن ابھی جو کینیڈا میں ہوا، وہ سکھوں کے قتل ہو، سکھوں کے قتل کی کوششیں ہوں، کینیڈا کا امن برباد کرنے کی کوششیں ہوں، امریکہ کے اندر جا کے وارداتیں کرنے کا جو ایک سلسلہ تھا، کوشش تھی، وہ بے نقاب ہو۔ امریکن ایجنسیز نے جب کہا کہ انڈیا تو یہاں پہ قتل کروا رہا ہے، اس کے بعد جا کے دنیا کو پتہ چلا کہ بھارت اصل دہشت گرد ہے، اور یہ اتنا بھیانک دہشت گرد ہے کہ جو اپنے ہی لوگوں پہ ظلم ڈالتا ہے۔ آپ اگر غور سے دیکھیں، بھارت کا کون سا شہر ایسا ہے، کون سا گاؤں ایسا ہے، کون سا محلہ ایسا ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کی عزت و آبرو، جان و مال محفوظ ہو؟ وہ بڑے بڑے خان جو بھارتی فلم انڈسٹری میں چھائے ہوئے ہیں، وہ بھی اب بھارت سے نکل کے کوئی قطر جانے کا سوچ رہا ہے، کوئی یو کے جانے کا سوچ رہا ہے، کوئی دبئی جانے کا سوچ رہا ہے، وہ بھی ان کا بھی وہاں پہ سروائیو نہیں رہا۔ یہ عجیب قسم کا ماحول ہے بھارت میں، اور بھارت میں جو متعصب انتہا پسند ہندوؤں کی حکومت چلی آ رہی ہے بار بار، اس کو فائدہ اسی میں ہے کہ اس کو ایک تو وہ اس کی جو ایک صفاقانہ ذہنیت ہے اس کی تسکین اس میں ہے کہ یہ مسلمانوں کو قتل کرے، اور اس کے بعد ان کا ووٹ بینک اس میں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائے۔
مسلمانوں کو ذلیل کریں، تو اس میں ان کا ووٹ بینک بھی ہے، اور اس میں ان کا وہ پروان بھی چڑھاتے ہیں اپنے آپ کو، اور ذہنی سکون بھی انہیں ملتا ہے کہ وہ لوگوں کو جب ذلیل کرتے ہیں۔ یہ عمل رکنے والا نہیں ہے، بھارت کبھی نہیں باز آئے گا، کبھی نہیں رکے گا۔ ابھی سنتاس معاہدہ ختم ہو گیا ہوا ہے، بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ برصغیر کا اکیلا تھانے دار ہو، اکیلا مالک ہو، اس کے خلاف کوئی بولنے والا نہ ہو، بات کرنے والا نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور بھارت یہ بھی چاہتا ہے کہ جو 11%، صرف 11% برہمن ہیں، باقی جو ہیں وہ ساری وہ اچھوت ہیں، دلت ہیں، دیگر جو بھی ہندوؤں کے اندر جو قسمیں ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے، ان کے اندر صرف 11% برہمن ہے، اور وہ برہمن بھارت پہ قابض ہے، اور وہ برہمن چاہتا ہے کہ دیگر اقلیتوں کی طرح مسلمانوں کو بھی اذیت میں مبتلا رکھو۔ یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ 11% کی جو بھیانک قسم کی سوچ ہے ان برہمنوں کی، اس پہ روک لگانا بہت ناگزیر ہے، اور یہ روک لگانے کا ایک آئیڈیل موقع اس وقت اللہ تعالیٰ نے پاکستان، افواج پاکستان کو دے دیا ہوا ہے۔ اگر بھارت حملہ کرتا ہے، اگر بھارت بھاولپور، مرید کے، مظفر آباد، میرپور کہیں پہ بھی ایک فائر بھی کرتا ہے، تو قوم آج پکار رہی ہے، قوم آج یہ بار بار پکار رہی ہے کہ بنگلور پہ بم ماریے، بنگلور پہ میزائل ماریے۔ کیوں؟ آئی ٹی انڈسٹری پیسہ کماتا ہے بھارت، اور مسلمانوں کو ذلیل کرتا ہے۔ آپ کسی سرحد پہ مت جائیں، کسی فوجی انسٹالیشن کو مت دیکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ آپ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس پہ وار کیجئے، وہ مفلوج ہو جائے گا۔ اور اس کی ریڑھ کی ہڈی بنگلور، چنئی، ممبئی، احمد آباد، نوئیڈا، گڑگاؤں، یہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ یہ ان پہ ماریے میزائل۔ جب وہاں پہ میزائل جائے گی تو وہاں سے انڈسٹری فارغ، ملٹی نیشنل کمپنیز وہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کے واپس، اور وہ جو اس کی ترقی کا راز ہے، جو وہ پیسے کما کے مسلمانوں کو ذلیل کرتا ہے، پاکستان کو غیر مستحکم کرتا ہے، وہ ختم، وہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ اگر بھارت کو ان گندے اور گناونے عزائم سے روکنا ہے تو یہ آئیڈیل ہے۔ اس کے بعد آپ ماریے بم، اوڑی پہ ماریے، اوڑی 2 پہ ماریے، کشن گنگا پہ ماریے، بگلیار پہ ماریے، سلاسل ڈیم پہ ماریے، تاکہ یہ بھی ایک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کہ تم ہمارا پانی روکو گے۔ یہ اس قدر شفاق برہمن ہے، اس قدر شفاق برہمن ہے کہ اس کے لیے انسانوں کی عزت، انسانوں کی زندگی، انسانی بے معنی۔ یہ چاہتے ہیں برہمن کہ ان کے آگے اچھوتوں کی طرح ہاتھ باندھ کے سارے مذاہب عالم ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، سارا پاکستان ان کے سامنے کھڑا ہو جائے ہاتھ باندھ کے کہ برہمن آ رہے ہیں، وہ خدا کا اوتار ہے، تو ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ بھگوان کے وہ قریبی ہیں تو باقی جو ہیں وہ بھگوان کے سوتیلے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے عزت سے زندہ رہنا ہے، اگر ہم نے پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، اگر پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ختم کرنی ہے، اگر پاکستان کے اندر سے بھارت کو شکست دینی ہے، تو اس کے لیے راستہ صرف یہی ہے کہ جو بھی آئی ٹی سٹیز ہیں انڈیا کے، ان سب کو تباہ کیجئے، ان تمام آئی ٹی سینٹرز پہ میزائل ماریے، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ قصہ ختم ہو جائے۔ آئندہ کے لیے اگر بھارت کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پہ چڑھ دوڑنے کی کوشش کرے تو 100 مرتبہ سوچے کہ ہمیں آگے سے ہوگا کیا ہمارے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں کرنی ہوں گی۔ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یہ میزائل مارنی ہوگی، یہ بم ہمیں مارنے ہوں گے، تب جا کے ہم آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ ہمارے لیے آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے۔ بھارت نے ہمیں ہر سطح پہ روک رکھا ہوا ہے، ہر جگہ پہ اس نے ہمیں روک رکھا ہوا ہے۔ اس کو ہمارے اپنے راستوں سے ہٹانا ہے، اور اس ہٹانے کے لیے ہمیں اس جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کرنا ہے کہ جو غزوہ بدر میں کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت انشاءاللہ شامل حال رہے گی اگر ہم نیک نیتی سے مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان عمل میں اتریں گے۔ لیپا میں فائرنگ ہو، جو بھی اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اس وقت ان کشیدہ حالات میں، کشمیر ڈیجیٹل آپ کو آگاہ کر رہا ہے۔ کشمیر ڈیجیٹل کے چاروں میڈیمز، کشمیر ڈیجیٹل، کشمیر سیاست، کشمیر اردو اور کشمیر انگلش، ان کے ساتھ جڑے رہیے۔ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم انشاءاللہ آپ کو بر وقت آگاہ کریں گے، اور سب سے پہلے آگاہ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس نظر رکھیے گا۔ اس وقت کوئی بھی تخریبی کارروائیاں
ہو سکتی ہیں ان سب پہ نگاہ رکھیے گا، اپنے اڑوس پڑوس میں بھی نگاہ رکھیے گا، اور اس وقت اپنی فوج اور اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھائیے گا تاکہ بھارت کو ناکوں چنے چبائے جا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔